السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں اس درس میں ایمان کا سب سے آخری اور چھٹا رکن لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ تقدیر خیر ہو یا خیر نہ ہو، بہتر ہو یا بہتر نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جس پر ایمان لانا ہر ایک انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ عزیز ساتھیو، ایک بات قابل غور رہے کہ جب تک ہم چار چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تقدیر پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، اور وہ تمام کے چاروں چیزیں تقدیر پر ایمان لانے کو شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ازل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، ہمیشہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جتنی بھی چیزوں کا وقوع ہو چکا ہے، جتنی بھی چیزیں ہو چکی ہیں، ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور جو چیزیں ہوں گی، جو کام ہونے والے ہوں گے، ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور کیسے ہوں گی اس بات کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ احاط بکل شیء علما۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں لکھی ہیں ان پر ایمان لائے۔ تقدیر کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بے حد آسان ہے۔ دوسرے مقام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ ہے قلم۔ فقال له اکتب، قال رب وماذا اکتب، کہا لکھو۔ قلم کہتا ہے کیا لکھوں اے میرے رب؟ اکتب، قال اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ، کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھو۔ فجر القلم بکتابت ما هو کائن الى یوم القیامہ، چنانچہ قلم چلنے لگا اور تمام چیزوں کو لکھا جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لکھنے پر بھی ایمان لائیں۔ تیسری چیز جس چیز پر ہم ایمان لائیں گے وہ ہے مشیت، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی چلتی ہے اور ہوتی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کے بغیر چلنا چاہے وہ نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے کسی چیز کو ہونا سوائے اس چیز کے کہ جس کو اللہ رب العالمین چاہے۔ لہذا ہم ایمان لائیں گے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اور اس کی قدرت چاہے گی وہی ہوگا۔
جو اس کی بادشاہت سے الگ نہیں ہے، جب وہ چاہے گا جبھی ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے مرتبۃ الخلق والایجاد، کہ جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جتنی بھی چیز نئے سرے سے وجود میں آتی ہیں، ان تمام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف ہیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے اور رب ہے۔ یہ چار مراتب ہیں تقدیر پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے علم پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابت پر ایمان لایا جائے، اللہ کی مشیت پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد پر ایمان لایا جائے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں تقدیر پر ایمان لانے کو شامل ہیں، لہذا ان تمام چیزوں پر ان چاروں چیزوں پر ایمان لایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تصدیق کی جائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور اس کے فوائد بندے پر اس وقت سامنے آتے ہیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر مکمل توکل کرتا ہے اور اسی سے اچھے انداز میں پناہ طلب کرتا ہے اور اس سے کانٹیکٹ اور رشتہ مضبوط کرتا ہے اور اس سے ہمیشہ سوال کرتا ہے اپنی خیر میں اور برائی کے کاموں میں، اور مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہے اور اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس لیے کہ الامر کلہ بید اللہ، تمام کے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، جس طریقے کو ہم نے بتایا ہے، جو شخص اس طریقے کے مطابق ایمان لاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اس کے بہت سارے اور بے پناہ اور انگنت فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، صحیح روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر زمین کو رد رہے تھے، ایک جنازے میں شریک تھے، زمین کو رد رہے تھے، اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ٹھکانے کو لکھ نہ دیا گیا ہو، سب کے ٹھکانے کو لکھ دیا گیا ہے، کچھ جنت کے اندر جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ان چیزوں پر یا اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور اعمال کو کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، بس ہر شخص اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہر شخص کے لیے وہی آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور جو شخص نیک لوگوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ
نافرمان اور دل کے سخت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نافرمانی کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے اور وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے یہ آیتیں پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس شخص نے زکوٰۃ نکالا، صدقے نکالے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کیا اور سچ بولا، ہمیشہ سچی باتیں کی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ پوری کوشش میں رہے، پوری عبادت میں کوشش میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جیسا بھی کرے گا اس کے لیے بہتر کرے گا۔ اگر وہ نیک ہے تو اسے نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ لہذا عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عمل کریں، عمل کرتے رہیں۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ زیادہ سے زیادہ اعمال کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمارے حق میں اچھا لکھا ہوگا۔ اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں، حریص رہیں کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم رکن پر ایمان لائیں جو سب سے آخری رکن تھا، یعنی تقدیر پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں تقدیر پر ایمان لانے والا بنائے اور سچے اور پکے مطیع و فرمانبردار بن کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔